اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین میری جنت میری دوزخ، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور کیجیے گا وصیت کون کر رہا ہے؟ جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا مالک ہے، جو انسان کو رزق دینے والا ہے۔ یہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو بھی کی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے شیروں کو یہ ہدایت کی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا گیدڑوں کو یہ وصیت کی ہو، یا عقاب کو کی ہو، یا کسی مچھلی کو، یا کسی کیڑے کو، یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو، کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے عقل رکھنے والی مخلوق کو وصیت کی۔ یہ وصیت خاص انسان کے لیے ہے، کیونکہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اور والدین انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ ایک اور زاویے سے دیکھیے، اولاد کو وصیت کی جاتی ہے والدین سے حسن سلوک کی۔ کیا والدین کو بھی وصیت کی ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ والدین کو نہیں کہا جاتا، پھر بھی وہ حسن کرتے ہیں۔ سوچئے، والدین پر کوئی پابندی ہے؟ کوئی دستخط کرواتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، پھر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ روئے تو اس کو جواب دینا ہے، اور اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھنا ہے۔ والدین کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا۔ خاص طور پر ماں کے اندر ممتا کے ایسے جذبات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اور والد کماتا ہے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی بہت کم کہیں تلقین ملتی ہے، اس لیے کہ بچے کی پرورش کرنا والدین کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور ان سے کوئی کہے یا نہ کہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے وہ خود ہمتاً مصروف عمل رہتے ہیں۔ خود سے خود اس کام کے لیے انہیں ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، مائیں گلا کرتی ہیں ہماری بچیاں بڑی غیر ذمہ دار ہیں، انہیں ہمارا ذرا خیال نہیں، اور یہ کہ بڑی لاپرواہ ہیں۔ اسی بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ ہوتا ہے تو ذرا لاپرواہ نہیں رہتی۔ ایک طرف والدین کے بارے میں لاپرواہی ہے، لیکن اپنے بچے کے بارے میں کتنا محتاط ہو جاتی ہے۔ پھر سوچئے، وہ کھلنڈرا سا بچہ کیسے محتاط ہو جاتا ہے۔ کل تک اسے کمانے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اپنے بچے کی وجہ سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، میچور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے انسان کی فطرت میں ہے۔ والدین تو اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کی ویسی خدمت نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو شعوری طور پر ہو سکتی ہے۔ بچے کی خدمت شعور کے ساتھ ہوتی ہے، اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے، اور والدین بچوں کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس شہر یا اس ملک یا اس دنیا میں ماں باپ کی ٹریننگ کے لیے کتنی کلاسز ہوتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، تعلیم کا انتظام کرنا ہے، یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ جن حالات میں بھی والدین رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ اچھا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ اچھی خوراک، اپنے سے زیادہ اچھا لباس، اپنے سے زیادہ اچھے حالات میں اپنے بچے کو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فطری خدمت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ والدین جو اتنی خدمت کر چکے، اب بچہ جوان ہو گیا، اب اسے یہ توقع ہے کہ اپنے شعور سے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے۔ اور عجیب بات ہے، چھوٹا بچہ ہو تو اس کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھے والدین کے روپ میں ہو تو اس کی باتیں کھٹکتی ہیں، چبھتی ہیں، اور انسان سے چھوڑتا ہے، اس کو مشکل لگتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے۔ بوڑھا تو بچے کی طرح ہو جاتا ہے، مگر اس کی شکل وہ نہیں رہتی، ذہنی حالت مختلف ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ بچوں نے والدین کو بڑے عقل مند انسان کے روپ میں دیکھا تھا، اپنے سے بڑا سمجھا تھا، اب وہ چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب ان پر سوال آ گیا، جیسے عقل پر سوال آیا، ایسے ہی شکل پر بھی۔ اب جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو بچے سے چھوتے ہیں۔ آپ ایک ہی بات کو اتنی بار کیوں کہتے ہیں؟
تو لگ گیا، انہیں نہیں پتہ چلتا، لیکن نوجوان نسل یہ چاہتی ہے وہ اسی طرح سے فیصلے کریں جس طرح اپنی جوانی بھی کرتے تھے، تو وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب ان کی سوچ اتنی مدلل نہیں رہی، وہ اتنا مربوط انداز سے سوچ ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بچے کی تو والدین کتنی نازبداریاں کرتے ہیں، اس کے لیے خوبصورت لباس خرید کر لاتے ہیں، اس کے کھلونے، اس کے کھانے پینے کی اشیاء، رنگ برنگ کی چیزیں، اور بچوں کو ساتھ لے لے کر گھومتے ہیں۔ بیٹا کیا پسند ہے، جو کچھ آپ کو پسند ہے لے لو۔ اب کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں دیکھیں، بچوں کو بھاگتے دوڑتے اور والدین خوش ہوتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی چیزیں اکٹھی کر کے لاتے ہیں، لیکن اپنے ہی والدین کے بارے میں طرز عمل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو اچھا تعلق اور حسن سلوک شعور کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے، اس کی انسانی خواصی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ایک جذبہ رکاوٹ بنتا ہے، جانتے ہیں وہ کون سا جذبہ ہے؟ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کی محبت اسے پیچھے کھینچتی ہے اور والدین کی محبت شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ پھر وہی بچے جن کی خاطر والدین نے اتنا کچھ کیا، وہ اپنے بچوں کی سوچنے لگتے ہیں۔ جب وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ان کے لیے اپنے والدین کے بارے میں سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین تو بچوں سے کوئی تعریف ہی نہیں چاہتے، خدمت کرتے چلے جاتے ہیں، اولاد کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، ان سے قربانیوں کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کیئر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک انسان دو طرح کے معاملات کے بیچ میں ہے، ایک طرف اس کی محبت ہے، طبیعت اپنے بچے کی طرف کھینچتی ہے، دوسری طرف اس کا شعور ہے، اور شعور والدین کی طرف جھک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شعور کو آواز دی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت ہے، لیکن اس اولاد میں اپنا بچپن دیکھو، کبھی تمہاری بھی ایسی ہی خدمت ہوئی تھی، کبھی تمہارے لیے بھی ایسی قربانیاں دی گئی تھیں۔ جب اس چیز کو اپنے شعور میں لاؤ گے تب ہی تمہارے والدین کی طرف جھکاؤ ہو سکے گا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی سوچو۔ اسلام نے اپنی فطرتی تعلیمات کے ساتھ بنیادی اکائی، بنیادی یونٹ خاندان کو قرار دیا۔ اس خاندان میں ناتواں بچے پرورش پاتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں اور خاندان سے ایک بچے کو کیا ملتا ہے؟ وہ سب کچھ جو خاندان کے واحد سے نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر محبت، انسان جو کچھ پاتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے، خاندان سے انہیں تعاون ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے تعاون کرنے لگتے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کر بڑوں کو دیتے رہتے ہیں، اور بڑے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ پرسوں میری طبیعت زیادہ خراب تھی، میری چھوٹی بیٹی کو بہت زیادہ فکر لگی ہوئی تھی، مجھے گرم دودھ دے دے، مائکرو ویو اوپر تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں لیٹی ہوئی تھی تو اس نے کرسی کھینچی، اوپر چڑھی، مائکرو ویو میں دودھ گرم کیا اور میرے پاس آ گئی۔ کوآپریشن ہے، ایک طرف سے اگر محبت ہے، تعاون ہے، تو دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی محبت، اس طرح کا تعاون ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جو لیتا ہے وہی لوٹاتا ہے۔ اسی طرح سے خاندان میں باہمی حسن سلوک ہے، کفالت کی جاتی ہے، والدین بچوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام یہ توقع کرتا ہے بچے ریورس گیئر لگائیں گے، اب وہ خیال رکھیں گے، اب وہ خاندان کی ذمہ داریوں کو اٹھائیں گے۔ جس بچے کو خاندان کی تربیت نہیں ملتی، اس کی شخصیت میں نقص رہ جاتا ہے۔ جو بچہ خاندان کی زیر نگرانی تربیت نہیں پاتا، اس میں سب سے بڑی جو کمی رہ جاتی ہے وہ محبت کی، شعور کی ہے۔ اسی وجہ سے جو بچے ہاسٹل میں پروان چڑھتے ہیں، یا بہت ابتدائی عمر میں جن کے والدین وفات پا جاتے ہیں، یا کسی اور ناگزیر مجبوری کے تحت جو بچے اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے اندر محبت کے شعور کی کمی ہوتی ہے۔ یہ شخصیت کا بڑا نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ جس انسان کو محبت کا شعور نہیں ہوتا وہ محبت کی قدر بھی نہیں کرتا۔
اور محبت تو صلہ چاہتی ہے، جواب چاہتی ہے، تو جب محبت کا شعور ہی نہیں ہوگا تو جواب دینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ماہرین نفسیات کہتے ہیں پہلے 2 سال بچے کو ماں کی گود میں ہی بسر کرنے چاہیے۔ ماں کا دودھ، اس کی گود، یہ قدرتی انتظامات ہیں اس محبت کے شوق کو پیدا کرنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں بچہ ماں کی گود کو کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا۔ اگر کہیں 2 برس سے پہلے دوسرا بچہ آ جائے تو پہلا بچہ بہت برا محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے اور اس کا رد عمل بہت برا ہوتا ہے۔ آپ کسی نرسری یا یتیم خانے کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں جہاں بچوں کو مصنوعی انداز میں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ایک مصنوعی ماں بچوں کا خیال رکھتی ہے، وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کچھ عرصے تک ایک خاتون کی ڈیوٹی لگتی ہے، پھر تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ بچہ تو اپنی محبت کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس طرح جس بچے پر ایک مصنوعی ماں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، تو بچے حسد سیکھتے ہیں، بغض سیکھتے ہیں، کینہ سیکھتے ہیں، محبت کا شعور انہیں نہیں ملتا۔ یہی آج بات کو ہم ختم کریں گے، آگے پھر دیکھیں گے کہ اللہ نے جو اسلام کے ذریعے ہمیں فطری نظام دیا ہے، ایک خاندان دیا ہے، ایک ماں باپ دیے ہیں، اس کی نگرانی میں جب بچے پلتے ہیں تو ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے کس طرح وہ بچے کو شعور کو ڈیولپ کرتی ہے اور پھر وہ بچہ اپنے والدین کی خدمت شعور کے ساتھ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔